کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کچھ ایسے بازار بھی لگتے ہیں جہاں پر لڑکیاں بیچی بھی جاتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جاتی ہیں۔ لڑکی کے گھر والے ہی لڑکی کو چند روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ ان کی بیٹی کس حال میں رہے گی، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہر ملک اور ہر مذہب میں شادی کے لیے اپنے ہی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے بہت سے ملک اور مذہب موجود ہیں جن کے رسم و رواج جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، کولمبیا۔ کولمبیا کی لڑکیوں کو براعظم امریکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارا سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہاں کی عورتیں اپنی جسمانی ساخت، رنگ و روپ کے لحاظ سے دلہن کے طور پر بیچے جانے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ کولمبیا میں مردوں سے کئی گنا زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ یہاں کی زیادہ تر لڑکیاں امیر بندے کی تلاش میں رہتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہوتی ہیں تاکہ پیسے کے ساتھ ان کی زندگی زیادہ بہتر اور آسان اور خوبصورت ہو جائے، اور اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ہی مارکیٹ میں اتار لیتی ہیں، اور فارنرز پر تو یہاں کی لڑکیاں مرتی ہیں اور وہ انہیں بڑی ہی آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ کولمبیا کی برائڈل مارکیٹ میں ایک عام سے عام لڑکی کی قیمت $2000 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ لڑکی کی خوبصورتی اور اس کے جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ کولمبین لڑکیوں کو ناچنے کا بھی بے حد شوق ہوتا ہے، اور یہاں کی لڑکیاں فیشن اور میک اپ کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور یہ اپنی صحت اور فٹنس پر بھی بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ اور یہاں کی لڑکیوں کے اسپینش ایکسنٹ کو دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور یقیناً جب آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کی پیار بھری باتیں سنیں گے تو 100% شیور ہے کہ وہ آپ کے دل میں بس جائیں گی۔ نمبر 2، بلغاریہ۔ یہاں پر ہر سال میں 4 مرتبہ بہت بڑا برائڈلز کی سیل والا میلہ لگتا ہے۔ ان میلوں میں بے حد پیاری اور خوبصورت کنواری لڑکیوں کا ریٹ لگایا جاتا ہے، اور ان کی سرعام بولی بھی لگائی جاتی ہے۔ ماں باپ بہت ہی زیادہ خوشی اور شوق سے اپنی بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے اس میلے میں آتے ہیں۔ یہاں پر آرتھوڈاکس اور کالا بائی قبیلہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں، اور اس قبیلے میں یہ روایت ہوتی ہے کہ جب یہاں کی لڑکیاں 16 سال سے زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں تو ان کے گھر رشتہ لے کر کوئی بھی نہیں آتا، اور پھر لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کر کے دلہن منڈی بازار بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو امیر سے امیر مرد پسند کرے تاکہ وہ ان سے منہ مانگی رقم لے سکیں، اور پھر اگر وہ اپنی بیٹی کو بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بہت بڑی پارٹی رکھتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس پارٹی کی دعوت دیتے ہیں۔ بلغاریہ ملک کی لڑکیاں اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہیں یہ حسین سے حسین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے گلاب کے آئل کو اپنی جلد پر لگاتی ہیں۔ نمبر 3، ایجپٹ یعنی کہ مصر کی لڑکیاں اپنی خوبصورت آنکھوں، لمبے بالوں اور دل کو چیر کر رکھ دینے والے نینو نقش کی وجہ سے تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہ اخلاق کی بھی کافی زیادہ اچھی اور ان کے خون میں بہت ہی زیادہ وفا ہوتی ہے۔ مصر ایک بہت ہی زیادہ غریب ملک ہے، اور یہ سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اسی لیے یہاں پر بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ خواہش رکھتی ہیں ان کی شادی کسی باہر کے ملک والے بندے سے ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک سے اس کی جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی باقی مسلمان عورتوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ مصر میں زیادہ تر والدین اپنی بیٹیوں کی 14 سے 15 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، اور اگلا بندہ اگر پہلے سے ہی شادی شدہ ہو لیکن وہ فائنینشلی طور پر اسٹرانگ ہو اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو تو لڑکی کے گھر والے ذرا بھی دیر نہیں کرتے، اور وہ لڑکی کی اجازت کے بغیر ہی اس کی شادی اس بندے سے کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھر والوں سے بھی تنگ ہوتی ہیں، اور وہ باہر کی دنیا میں جا کر رہنے اور ایک اچھے اور خیال رکھنے والے ہم سفر کی تلاش میں رہتی ہیں۔ نمبر 4، چائنا۔ دوستو، چائنا وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو ہلکے سے ہلکی چیز سے لے کر انتہائی مہنگی اور ہائی معیار کی چیز مل جائے گی۔ آپ جیسے یہاں پر پیسے بڑھاتے جائیں گے ویسے معیار کے لیے آپ کو یہاں پر چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔ چائنا کے شہر شنگھائی میں برائڈل مارکیٹ ہے جس کو میرج مارکیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ پیپلز پارک میں موجود ہے، اور یہاں پر والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، وہ ان کی باقاعدہ سے پوری پروفائل بنا کر آتے ہیں۔
اور اسی پروفائل میں وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی ہر خصوصیات کو مینشن کر کے آتے ہیں، یعنی کہ ان کی بیٹی کتنی پڑھی لکھی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کو کیا کیا چیز بنانی آتی ہے، اس کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اور دوسری طرف بہت سارے پیرنٹس اپنے بیٹوں کے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور اگر پھر ان کو کسی بھی لڑکی کی پروفائل اچھی لگتی ہے تو وہ لڑکی کے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل بناتے ہیں۔ لڑکی کے پیرنٹس پروفائل میں اپنی بیٹی کی صرف تصویر لگاتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو یہاں پر ہرگز لے کر نہیں آتے، اور پھر اگر لڑکے والے ڈیل ڈن کر دیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں تو لڑکی کے پیرنٹس اپنی بیٹی کو دکھاتے ہیں اور پھر شادی کی ڈیٹ کو فکس کرتے ہیں۔ نمبر 5، کینیا۔ کینیا کے شہر نیروبی میں آپ صرف 6 گائیں یا 6 بھینسیں دے کر اپنے لیے ایک اچھی لائف پارٹنر اور اچھی بیوی خرید سکتے ہیں۔ کینیا میں یہ رواج صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ماں باپ مویشیوں کے بدلے اپنی بیٹی کا ہی سودا کر دیتے ہیں، اور یہاں پر اس بات کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی بچپن سے ہی مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے یہاں پر پریپیئر ہوتی ہے۔ کینیا میں اس وقت 40 سے زیادہ ایسے خاندان ہیں جن کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور ان کو 6 گائیں یا 6 بھینسیں دیتے ہیں تو جو بھی لڑکی آپ کو پسند آئے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، انڈیا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ انڈیا کے ان چند شہروں میں جا کر اپنے لیے خوبصورت بیوی کو تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو یہاں پر آپ کو 2 مہینے، 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے بیوی رینٹ پر بھی مل جائے گی۔ انڈیا کے ایریا بہار، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، تامل ناڈو اور کئی ایسی جگہوں میں یہاں پر اسپیشلی اس کام کے لیے برائڈل مارکیٹس بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہاں پر جیسی چاہے ویسی بیوی دیکھنے کو مل جائے گی، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے خرید سکیں تو آپ اسے رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ کسی بھی لڑکی کو یہاں پر رینٹ پر اپنے پاس رکھ لیں گے تو ہر مہینے آپ کو لڑکی کا رینٹ اس کے گھر والوں کو دینا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کام ہی گورنمنٹ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ان کے لیے لیگل اسٹیمپ پیپرز بنوا کر کام کو پکا کیا جاتا ہے۔ ان برائڈل مارکیٹس میں زیادہ تر ان لڑکیوں کے ماں باپ آتے ہیں جو کہ کافی زیادہ غریب ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ایسے میں ان کی فری میں شادی بھی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر مہینے پیسے بھی ملتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بیویوں کی قیمت اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بھی عام آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ ان کی قیمت 9,000، 10,000 اور کچھ والدین تو اپنی بیٹی کو 5,000 روپے کے منتھلی رینٹ پر بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، تھائی لینڈ۔ دوستو، تھائی لینڈ جہاں پر یہ سیاحت کا مرکز ہے، وہیں پر یہ ملک بہت ہی زیادہ لینڈ لارڈ عیاشی اور فحاشی سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہر قدم پر ہی آپ کو مساج سینٹر، نائٹ کلبز دیکھنے کو مل جائیں گے، اور اسی لیے یہاں دنیا بھر کے عیاش اور امیر ترین لوگ صرف اور صرف اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور غربت سے مجبور اور لاچار لڑکیاں کم داموں میں بکنے کے لیے یہاں پر ہر وقت تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے لوگ اپنی بہنوں کو نئی نویلی دلہنوں کے روپ میں بیچنا ایک منافع بخش اور اچھا کاروبار سمجھتے ہیں، اور یہاں پر یہ ایک عام اور نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور یورپ کے کئی ملک یہاں سے لڑکیوں کو خرید کر اپنے ملکوں کے ڈانس کلب میں نچواتے ہیں، اور یہاں کی لڑکیاں بھی پیسوں کے بدلے میں یورپ کے مردوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ شادی کرنے کو کافی زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ نمبر 8، برازیل۔ دوستو، یہ بھی انہی ممالک کی فہرست کا ایک حصہ ہے جہاں پر دلہن کرائے پر ملتی یا ان کو چند پیسوں کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ برازیل کے اندر غربت، بے روزگاری یہ 2 اہم وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی برازیل کی لڑکیاں اپنی معصومیت کو سستے داموں میں فروخت کر دیتی ہیں، اور مختلف امیر ملکوں کے لوگ برازیل کا رخ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ برازیل کی لڑکیوں کی جسمانی ساخت کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور یہ جذبات سے بھی کافی زیادہ بھرپور ہوتی ہیں، اور یہ نہ صرف اپنے خریدار کو خوش رکھتی ہیں بلکہ یہ اس کی خوشی کے لیے کسی بھی طرح کی حد تک جا سکتی ہیں۔ اور آبادی کے لحاظ سے برازیل دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جینا پسند کرتی ہیں، اور یہ عام طور پر کھلے ذہن اور دوسروں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تو وہ 8 ملک جہاں پر سریعام نئی نویلی دلہنوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ان کی بولی لگائی جاتی ہے اور ان کو کرائے پر بھی دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کافی زیادہ حیران ہوں گے۔ یہ
تھی ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے مختلف رسم و رواج کے بارے میں۔ امید ہے آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا کومنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔